لاہور کے گنجان آباد علاقے میں اماں اپنے بیٹے اور بہو اور پوتے سفیان کے ساتھ رہتی تھی۔ اماں کا پوتا سفیان بہت اچھا لڑکا تھا۔ وہ سب سے پیار کرتا تھا اور سب کا بہت خیال رکھتا تھا۔ خصوصاً اسے جانوروں سے بہت پیار تھا۔ اسے جانوروں سے اتنا لگاؤ تھا اور اتنا ہی اس کی دادی کو جانوروں سے نفرت تھی۔ ایک دن سفیان کہیں سے ایک بہت پیاری بلی لے آیا۔ اس کی دادی نے بہت شور مچایا لیکن سفیان نے ان کی نہ سنی اور بلی کو اپنے گھر رکھ دیا۔ اماں ہر وقت اس فکر میں رہتی تھی کہ کہیں بلی میرے بستر پہ نہ سو جائے اور برتنوں میں منہ نہ ڈالے، کیونکہ بلی سب سے مانوس تھی اور ان کے بستر میں گھس کر بیٹھ جاتی تھی۔ اماں بہت صفائی پسند اور سخت مزاج خاتون تھی اور وہ بلی کے گھر سے نکالنے کی فکر میں رہتی تھی، کیونکہ وہ اپنے پوتے سے بہت پیار کرتی تھی۔ اس وجہ سے اسے برداشت کر رہی تھی۔ پھر ایسا ہوا کہ بلی کچھ دنوں کے لیے غائب ہو گئی اور کہیں دکھائی نہیں دی، تو اماں نے شکر ادا کیا کہ اس مصیبت سے تو چھٹکارا حاصل ہوا۔ ایک دن اماں سو رہی تھی کہ ان کے کانوں میں ہلکی سی میاؤں میاؤں کی آوازیں آنے لگی۔ اماں فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی اور ارد گرد نظریں دوڑانے لگی۔ جب سارے کمرے کو تلاشی نظروں سے دیکھا تو اسے ایک کونے میں بلی اپنے دو ننھے بچوں کے ساتھ بیٹھی نظر آئی۔ اماں انہیں دیکھ کر آگ بگولا ہو گئی۔ ایک بلی کو تو برداشت کیا تھا، اب یہ دو اور مصیبتیں بھی نازل ہو گئیں۔ اب تو میں انہیں ایک دن کے لیے بھی گھر میں برداشت نہیں کروں گی۔ اماں نے ڈنڈا اٹھایا اور بلی کو مارنے لگی۔ بلی کے بچے ڈر کے مارے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اماں کو یہ اندازہ نہیں ہو سکا کہ بلی سخت بیمار ہے اور وہ مار کھا رہی ہے، لیکن بھاگنے کی کوشش نہیں کر رہی تھی اور نہ ہی اپنے بچوں کی طرف بھاگ رہی ہے۔ اماں نے بلی کو اتنا مارا کہ وہ زمین پر لیٹ کر تڑپنے لگی اور اماں کی طرف اداس نظروں سے گھورنے لگی۔ اس کی آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ اماں نے دونوں بچوں کو ایک شاپ بیگ میں ڈالا اور اپنے گھر سے تھوڑی فاصلے پر بنے ہوئے ایک خالی گھر میں چھوڑ آئی، جو ابھی زیر تعمیر تھا اور اس میں کوئی نہیں رہتا تھا۔ بلی کو سخت بخار تھا۔ اسے بچوں کا بھی کوئی ہوش نہیں تھا۔ جب 2-3 دن کے بعد اس کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو اسے بچوں کی یاد ستائی، تو وہ سارے گھر میں بچوں کو تلاش کرنے لگی۔ باہر گلی میں جا کر بچوں کو ڈھونڈا لیکن بچے کہیں نہ ملے۔ شام کو تھک ہار کر اماں کے گھر میں داخل ہوئی۔ سامنے بیٹھی اماں نے اسے قہر آلود نظروں سے گھورا، لیکن اپنے پوتے کے خیال سے خاموش رہی، کیونکہ بلی کے بچوں کو نکالنے پر پہلے ہی ان کا پوتا ان سے کافی ناراض تھا۔ بلی اماں کو سوالیہ نظروں سے دیکھتی کہ میرے بچے کہاں ہیں، لیکن اماں بھی پتہ نہیں کس مٹی کی بنی ہوئی تھی کہ انہیں بلی پر ذرا بھی ترس نہ آیا۔ بلی کو بچوں کی بہت سا یاد ستانے لگی تو وہ زور زور سے میاؤں میاؤں کرنے لگی۔ اماں نے ایک بار پھر ڈنڈا اٹھایا اور بلی کو مارنا شروع کر دیا۔ سفیان نے جب یہ دیکھا تو اس سے برداشت نہیں ہوا۔ اس نے دادی کے ہاتھ سے ڈنڈا چھین لیا اور کہنے لگا، دادو کچھ تو خدا کا خوف کریں، ایک تو اس کے بچوں کو اس سے جدا کیا، دوسرا اسے بھی یہاں نہیں رہنے دیتی۔ اماں نے اسے ڈانٹا اور غصے سے کہا، دفع ہو جاؤ اور جا کر اپنے کمرے میں سو جاؤ۔ سفیان نے بلی کو اٹھایا اور وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اب اس واقعے کو 2 دن ہی ہوئے تھے کہ اماں کو فالج کا حملہ ہو گیا۔ سفیان کی امی ناشتے بنانے کے لیے اٹھی تو انہیں ساس کے کمرے سے ان کی عجیب و غریب آوازیں سنائی دی۔ وہ بھاگ کر ان کے کمرے میں گئی تو دیکھا کہ اماں ٹیڑھی میڑھی زمین پر پڑی ہیں۔ ان کی ایک سائیڈ مفلوج ہو چکی تھی، بار بار سر اٹھا رہی تھی لیکن اٹھ نہیں سکتی تھی۔ اتنے میں سفیان بھی کمرے میں آ گیا۔ دونوں نے مل کر اماں کو اٹھایا اور بستر پر لیٹا دیا۔ سفیان نے اپنی امی جان سے کہا، یہ بلی کو مارنے کی سزا ہے۔ سفیان کی امی کہنے لگی، چھوڑو ان باتوں کو، پہلے ڈاکٹر کو لے کر آؤ۔ جب اماں نے پوتے کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہیں شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ رونے لگی اور دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگی۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ انہوں نے بلی کے بچوں کو بلی سے جدا کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ٹانگ اور ایک بازو سے محروم کر دیا۔ بلی اپنے بچوں کے لیے تڑپ رہی تھی۔ سفیان نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ وہ بلی کے بچوں کو ڈھونڈ کر ضرور لائے گا۔ وہ گھر سے نکل کر مختلف جگہوں پر بلی کے بچوں کو تلاش کرنے لگا۔
آخر اسے بلی کا بچہ ایک خالی پلاٹ پر اچھلتا کودتا دکھائی دیا۔ اس نے وہاں جا کر دیکھا کہ بلی کا ایک بچہ مر چکا تھا اور وہیں پڑا تھا، جبکہ دوسرا اس کے ارد گرد میاؤں میاؤں کرتا ہوا ادھر ادھر اپنی ماں کو تلاش کر رہا تھا۔ سفیان بلی کے بچے کو لے کر آیا۔ جیسے ہی بلی نے اپنے بچے کو دیکھا تو زور زور سے میاؤں میاؤں کرنے لگی اور اپنے بچے کو چومنے لگی اور اپنی محبت کا اظہار کرنے لگی۔ اماں نے دل سے توبہ کر لی تھی کہ اللہ میاں مجھے معاف کر دے، تو میں کبھی کسی کے بچوں کو ان کی ماں سے جدا نہیں کروں گی۔ جس طرح انسان اپنے بچوں کی خاطر ظلم برداشت کرتا ہے اور ہر مشکل سے گزر جاتا ہے، اسی طرح حیوان بھی اپنے بچوں کے لیے ایسے ہی جذبات رکھتے ہیں۔ چاہے کوئی انسان ہو یا حیوان، بچے سب کو پیارے ہوتے ہیں۔